محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ آج کا یہ اجتماع امام اہل سنت، امام عشق و محبت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی طرف منسوب ہے، اور آج کے اس اجتماع میں کچھ ضروری باتیں اعلیٰ حضرت کی زندگی کے حوالے سے عرض کی جائے گی۔ بالخصوص امام اہل سنت کا تقوی، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ ہم سبوں کو حق کہنے، حق سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ تقوی کہتے کس چیز کو ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا۔ اس لباس کو کیوں اتارا؟ اللہ فرماتا ہے یواری سوآتکم، اس لباس کو اس لیے اتارا تاکہ اس کے ذریعے تم اپنی چھپانے والی چیزوں کو چھپاؤ۔ وریشا، کچھ لباس تو ایسے ہیں کہ اس سے صرف ستر پوشی ہو سکتی ہے، چھپانے والی چیزوں کو چھپایا جا سکتا ہے، لیکن کچھ لباس ایسے ہیں کہ اس سے ستر پوشی بھی ہوگی اور زینت بھی ہوگی۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے دو قسم کے لباس اتارے، ایسا لباس جس سے تم اپنی عزت کو چھپاؤ، اور ایسا لباس جس سے تم زینت اختیار کرو۔ آگے قرآن جو بات کہہ رہا ہے اسی کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ جو کپڑا پہن کر، جس کا استعمال کر کے ہم اپنا بدن چھپاتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اتنا کپڑا پہننا جس سے ستر پوشی ہو، یہ فرض ہے، اور زیب و زینت کے لیے کپڑوں کا استعمال اگر اچھی نیت ہو تو مستحب ہے۔ لیکن آگے قرآن یہ کہتا ہے کہ اس لباس کے ذریعے تم اپنے آپ کو سردی سے بچا سکتے ہو، گرمی سے بچا سکتے ہو۔ بہت توجہ طلب ہے یہ بات۔ جس لباس کو تم اپنے بدن کے لیے استعمال کرتے ہو، اس لباس کے ذریعے تم اپنے بدن کی حفاظت کر سکتے ہو سردی سے، گرمی سے، موسم کے اثر سے۔ لیکن ایک لباس اور ہے جو اس سے بھی بہتر ہے۔ اب جو لباس کی بات ہوئی وہ بدن کے لباس کی بات ہوئی، اب آگے قرآن دل کے لباس کی بات کر رہا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اللہ فرماتا ہے اور جو تقوی کا لباس ہے، لباس کہتے کس کو عربی زبان میں؟ لباس کہ جس کو استعمال کرنے کے بعد آدمی کسی چیز سے اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ اس کپڑے سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، ہمارے بدن کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہم کپڑا پہنتے ہیں تو دھول، گرد و غبار سے ہمارے بدن کی حفاظت ہوتی ہے، مگر جس کو تقوی کہا جاتا ہے یہ وہ لباس ہے جو دل کی حفاظت کرتا ہے،
بدن کا لباس بدن کو گرد و غبار سے بچاتا ہے، تقوی جو کہ دل کا لباس ہے یہ دل کو گناہوں کی محبت سے بچاتا ہے، گناہوں کے اثرات سے بچاتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى خَيْرٌ، اسی لیے قرآن نے کہا کہ اس لباس سے بہتر تقوی کا لباس ہے۔ اس پر ابھی تھوڑی سی گفتگو اور ہوگی، آپ توجہ فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کے جب ہم پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ 240 مقامات پر تقوی کا ذکر آیا ہے۔ پھر تو تقوی کوئی چیز ہے جس کی اتنی اہمیت ہے کہ جس کو رب تبارک و تعالی 240 مرتبہ اپنی کتاب میں دہرا رہا ہے۔ توجہ کرنے والی بات ہے۔ اب ذرا دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اس لباس کی جتنی ہم کو ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ ہم کو تقوی کے لباس کی ضرورت ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، قرآن کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے لوگو آخرت کے سفر کے لیے سامانوں کی تیاری کرو، سامان لے کر چلو ساتھ میں، اور سب سے بہترین سامان تقوی ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سب سے بہترین زاد سفر تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو۔ تقوی ہے کیا چیز؟ اگر میں آسان لفظوں میں آپ سے کہوں، تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جب دل میں تقوی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ڈر جب اس کیفیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا آدمی اس کو کرنے کے لیے دوڑتا ہے، اور جس سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا اس سے کوسوں دور رہتا ہے۔ اللہ کا ڈر جب دل میں اس کیفیت کے ساتھ پیدا ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے دل میں تقوی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بڑی پیاری تعریف بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے میں، عبادت کرنے میں اگر دل کی کیفیت ایسی ہو کہ نہ کسی کی تعریف کا انتظار ہے کانوں کو کہ ہم نے اتنا کیا کوئی تعریف کرے، نہ کان کو کسی کی تعریف کا انتظار ہے، اور نہ اگر کوئی برائی کرتا ہے، مذمت کرتا ہے تو اس کے مذمت کا خوف ہے، اس کے برائی بیان کرنے کا ڈر ہے۔ اگر دل کی کیفیت ایسی ہے کہ نہ کانوں کو کسی کی تعریف کا انتظار، نہ کوئی برا بھلا کہے تو اس سے دل کو تکلیف ہو، یہ سوچ کر دل مطمئن ہو جائے کہ کوئی برا کہے یا بھلا کہے، جس رب کے لیے ہم نے کیا وہ تو خوش ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اگر یہ کیفیت دل کی ہو گئی تو آپ سمجھ لیں کہ تقوی کی کیفیت دل میں پیدا ہو چکی ہے۔ قرآن تقوی کے حوالے سے کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بلند وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہے۔ اب ذرا آئیے امام اہل سنت فاضل بریلوی، جنہیں ہم اور آپ اعلیٰ حضرت کے نام سے، لقب سے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ امام اہل سنت تقوی کی کس بلندی پر فائز تھے۔ آج ہم اور آپ جس ماحول میں جی رہے ہیں، یہ ماحول تو ایسا ہے کہ فرائض کی اگر پابندی ہو گئی، واجبات کی پابندی ہو گئی تو آدمی اسی پر قناعت کر لیتا ہے کہ چلو نماز تو ادا ہو گئی، اب زمین پر چلو، اب جو کرنا ہے کرو۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ایک ایمان والے کی شان یہ نہیں کہ نماز سے فراغت ہو گئی تو اب اللہ سے بالکل غافل ہو گیا، نہیں،
قرآن مجید میں تو اللہ نے یہ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب تم اپنی نماز سے فارغ ہو گئے تو اب ایسا نہیں کہ فری ہو گئے، چھٹی ہو گئی، بلکہ اب اللہ فرماتا ہے اٹھو تو مجھے یاد کرو، بیٹھو تو مجھ کو یاد کرو، کروٹ لو تو مجھ کو یاد کرو۔ اگر کوئی بندہ اس کیفیت کا مالک ہے کہ جس طرح سے نماز میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اسی طرح سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے لیٹتے کروٹ لیتے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تو یقین جانے کہ اس کے دل میں تقوی کی صفت اور تقوی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ اور یقیناً جو آدمی اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ اپنی زندگی کی کسی بھی حالت میں خدا سے غافل نہیں ہوتا، اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا، یہ وہ بندہ ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے جاتا ہے، جو گناہوں سے دور رہتا ہے۔ ورنہ شیطان تو ہمیشہ اس بات کے چکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح سے انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیں۔ بہرحال امام اہل سنت کا تقوی دیکھیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو تقوی کی یہ تعریف بیان کی کہ گناہ کرنا تو چھوڑو، گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آنے پائے، حرام سے تو بچنا یہ تو عام مومن کی پہچان ہے، مگر تقوی جس کے اندر ہوتا ہے وہ حلال بھی اتنا استعمال نہیں کرتا کہ حلال کا استعمال گناہوں کی طرف لے کے جائے، حلال کا زیادہ استعمال خدا سے غافل کر دے، وہ حلال کے استعمال کے معاملے میں بھی احتیاط برتتے ہیں، اور اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ امام اہل سنت کا تقوی، تاجدار بریلی کا تقوی، سیدی اعلیٰ حضرت کا تقوی، سبحان اللہ۔ اگر کوئی انسان اس طرح بوڑھا ہو چکا ہو اور صحت کے واپس آنے کی امید بالکل نہ ہو، اور اس شیخ فانی کی اصطلاح اس پر فٹ ہوتی ہو، اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو جائے تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ اس کے بدلے میں فدیہ ادا کرے۔ اب اعلیٰ حضرت کی زندگی کے آخری ایام ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، بدن میں کمزوری آ چکی ہے، نقاہت آ چکی ہے، چل نہیں پاتے زیادہ، بیماری بھی ہے، اور بریلی کی زمین پر سخت دھوپ اور گرمی بھی ہے کہ روزہ رکھیں گے تو صحت مزید بگڑ جائے گی۔ یعنی یوں کہہ لے کہ شریعت کی طرف سے جو اجازت کا درجہ ہے کہ اگر کوئی اس حد تک بوڑھا ہو جائے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور اس کے بعد وہ اس کے بدلے میں فدیہ ادا کرے۔ مگر میں قربان جاؤں امام اہل سنت پر، امام اہل سنت نے فرمایا بریلی کی زمین پر دھوپ ہے، گرمی ہے، لیکن پہاڑی علاقوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، میں یہاں رکھ کے روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن میں اپنا پیسہ خرچ کر کے نینی تال نام کی جگہ پہ جاؤں گا، وہاں موسم ٹھنڈا رہتا ہے، اور میں اپنے جیب سے پیسہ خرچ کر کے صرف اس لیے جاؤں گا کہ بریلی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، وہاں تو رکھ سکتا ہوں۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے نیکیوں کی فکر، موقع ہاتھ سے نہ نکلنے پائے۔ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی میں کبھی اس بات پر قناعت نہ کی کہ میں نے تو شاعری بھی بہت کی ہے، حضور کی تعریف بھی بہت کی ہے، اور میرے علم کا شہرہ تو عرب و عجم میں بج رہا ہے، میری شہرت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، بچے سے لے کر جوان سے لے کر بوڑھے تک سب مجھ کو پہچانتے ہیں، میری خدمت سے ہر کوئی واقف ہے، اب مجھ کو اتنی پابندی کی کیا ضرورت؟ نہیں۔ دراصل تقوی کی صفت جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر عمر کا کوئی بھی مرحلہ ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، انسان اس بات کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ زندگی کی آخری سانس جب تک باقی ہے تب تک چھٹی نہیں، موقع ملے نیکی کرتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایک صوفی صاحب کی بات مجھ کو یاد آتی ہے، وہ باضابطہ کسی مدرسے سے پڑھے نہیں تھے، تو کچھ علماء ان کے پاس آئے، یہ دراصل اس صوفی کی بات نہیں، یہ تو قرآن کی بات ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کس مدرسے سے فارغ ہیں؟ کہنے لگے میں کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہوں،
اور میرے فارغ ہونے میں بہت وقت لگے گا، شاید قبر تک پہنچ جاؤں تو میں فارغ ہو جاؤں۔ تو علماء نے پوچھا کہ آپ عجیب طرح کی بات کر رہے ہیں، ہم نے سوال دوسرا کیا ہے، جواب کچھ دوسرا دے رہے ہیں آپ کس مدرسے سے فارغ ہیں یہ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا آپ فارغ ہو گئے؟ بولے ہاں۔ کس مدرسے سے فارغ ہیں؟ کہنے لگے فلاں مدرسے سے فارغ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آپ فارغ ہو چکے ہوں گے، میں تو اس وقت فارغ ہوں گا جب منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے لے جاؤں گا۔ یہ ہے اصل میں فراغت۔ ہم دنیا میں چھٹی مناتے ہیں، آج سنڈے ہے تو چلو آج چھٹی منا لیتے ہیں۔ ایمان والے کی چھٹی اس وقت ہوگی جب کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے روانہ ہو جائے، اس سے پہلے چھٹی ہے ہی نہیں۔ ایک ایک لمحے کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ اتوار کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ سنڈے کو تمہاری چھٹی تھی، آج کوئی سوال نہیں ہوگا سنڈے کے بارے میں، صرف 6 دن کا حساب کتاب دو۔ ایسا نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے ذرے کا سوال ہوگا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بہت بڑے ہو جائیں گے، اللہ کو جواب نہیں دے پاؤ گے۔ امام اہل سنت کی زندگی کا بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنی کسی بھی نیکی پر قناعت مت کرو، اللہ کے لیے کرتے جاؤ، اتنا کرو کہ اللہ کی رحمت کو ترس آ جائے۔ آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے، آخری وقت ہے، جماعت کی پابندی، نماز کی فکر، وہی نماز جس کو وہ مسلمان آج چھوڑ دے رہے ہیں جن کی صحت بھی اچھی ہے، جن کے پاس وقت بھی ہے، جو جوان بھی ہیں، وہ مسلمان نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر پھر بھی عاشق رسول ہیں، پھر بھی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے ماننے کا مطلب ہر چیز یہ نہیں کہ زوردار طریقے سے 4 سے 5 مرتبہ اعلیٰ حضرت کے نام پر نعرے لگا دیے، بالکل نہیں۔ حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور بزرگوں کی زندگی کو سن کر کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صرف سن کر کوئی فائدہ نہیں ملتا، سننے کے بعد ان کے قدم کے پیچھے پیچھے چلو گے تو فائدہ ملے گا۔ ان کی زندگی پڑھنے کے بعد انہوں نے کتنی محنت کی، تم بھی اس طرح محنت کرو گے تو کچھ فائدہ ملے گا، نہیں تو سارے بزرگوں کی زندگی سن لو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، خود اللہ نے فرمایا کہ محبوب نصیحت کرو، نصیحت ان کو فائدہ پہنچاتی ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ آج ہزاروں تقریریں سننے کے بعد اگر دل کی کیفیت نہیں بدلی، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو آپ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اپنے ایمان کا محاسبہ کریں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں، آخرت کی فکر دیکھیں اور تقوی دیکھیں۔ آخری عمر ہے، چل کے مسجد میں نہیں جا سکتے اعلیٰ حضرت، آپ نے 4 لوگوں کو مقرر کر دیا کہ ایک ایسی کرسی میرے لیے لائی جائے کہ جس پر میں بیٹھوں، اور یہ وہی نماز ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے صرف ایک باب کی حدیثیں نہیں پڑھی تھی، میرے امام کی نظر میں ہر باب کی حدیثیں تھی۔ نماز کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت قریب آتا تھا تو ہم حضور کو دیکھتے تھے کہ حضور کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور کبھی کبھی ہم دیکھتے کہ حضور کی آنکھوں سے مسلسل آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ مولا علی کا بھی یہی حال تھا، چہرے کی کیفیت بدل جاتی تھی ڈر کی وجہ سے، اور کہتے تھے لوگوں اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جس کو نہ آسمان اٹھا سکا نہ زمین اٹھا سکی، لیکن انسان نے ہاں کہہ دیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کرسی لاؤ۔ 4 لوگ آتے تھے ہر نماز کے وقت، کرسی پہ بٹھا کے مسجد میں لے کے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ آ نہ سکے، جماعت کھڑی ہو گئی،
اس بات کو پڑھتے وقت دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور اپنے آپ پر افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کا نام تو بہت لیے مگر کچھ سیکھ نہ سکے اعلیٰ حضرت سے۔ اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا کہ کرسی لانے والے ہے ہی نہیں تو خود چھوٹے بچوں کی طرح کھسک کھسک کے مسجد میں پہنچ گئے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قرآن کہتا ہے وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، ان کی دنیا بھی سنور گئی آخرت بھی سنور گئی۔ کون سے ایمان والے؟ جو نماز اس طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے سورہ مومنون میں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا کسی طبیب نے کہ آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے، علاج تو ہو جائے گا لیکن کچھ وقت کی نمازیں چھوڑنی پڑے گی۔ نماز کیا چیز ہے لوگوں؟ کہ ابن عباس سے صرف اتنا کہا گیا، وہ ابن عباس جن کے لیے حضور نے دعا کی یا اللہ اسے قرآن کا علم سکھا دے۔ جب ڈاکٹر نے صرف اتنی بات کہی کچھ وقت کی نماز چھوڑنی پڑے گی تو حضرت ابن عباس نے کہا جانے دو، پوری زندگی نابینا رہ جاؤں گا مگر ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا ہے نماز؟ نماز میں آخر کیا لذت ہے کہ حضور جب نماز شروع کرتے تھے تو سبحان اللہ ایک ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء سب پڑھ ڈالتے تھے۔ کیا ہے نماز میں؟ اور ہمارا ماحول، ہمارا عالم یہ ہے، ہماری کیفیت ایسی ہے کہ 2 آیت زیادہ ہو جائے تو ٹینشن ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور امام اہل سنت سبحان اللہ بڑھاپے کے عالم میں، نقاہت کے عالم میں کرسی لے کر کرسی پر بٹھا کے لے جانے والے نہیں آ سکے تو بچوں کی طرح کھسک کے پہنچ گئے مسجد میں مگر جماعت نہ چھوڑی۔ جن کے پاس صحت ہے، موقع ہے، وقت ہے پھر بھی جماعت چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو 1 مرتبہ رضوی کہنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے۔ امام اہل سنت کو جو نماز سے محبت تھی کیا وہ محبت ہمیں بھی ہے کہ صرف نام لینے کے لیے سب رہ گیا ہے؟ جانے دیجئے، آپ اپنے ہی دامن کو ذرا جھانک کر دیکھیں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ امام اہل سنت کا تقوی دیکھیں، یہ آخری بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقوی کے کس بلند مینارے کا نام امام احمد رضا ہے۔ ایک بچہ ملازم کی حیثیت سے آپ کے یہاں رہتا تھا اور اس کی ذمہ داری صرف اتنی تھی کہ رمضان کے مہینے میں افطاری کے بعد پان لا کے حاضر کر دے، تو وہ ہمیشہ افطاری کے بعد پان لے کے آتا تھا، اعلیٰ حضرت اسے تناول فرماتے۔ لیکن ایک مرتبہ اس بچے نے آنے میں تاخیر کر دی، تقریباً 2 گھنٹہ۔ جی ہاں، ہمارے ماتحت ہمارے ہاتھوں کے نیچے بھی کچھ لوگ کام کرتے ہوں گے، ذرا وہ لوگ سن لیں کان کھول کر کہ امام اہل سنت کا کردار اپنے گھر کے ملازمین کے ساتھ کیسا تھا۔ ایک مرتبہ ایک ملازم کسی وجہ سے نہ رہ سکے، چھوڑ کے چلے گئے، مجبوری تھی گھر کی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ لیکن تمہاری تنخواہ بند نہیں ہوگی، جب تک زندہ رہو گے تمہارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ یہ امام اہل سنت کا کردار ہے، وہی کردار جو حضور نے حضرت انس کے ساتھ کیا، اپنایا۔ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال تک میں نے خدمت کی، حضور نے اف تک نہ کہا۔ جو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہے آپ ان سے بھی پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں زندگی بھر حضور کے اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہے، کبھی کبھی اعلیٰ حضرت جو ہمارے حصے کا کام ہوتا تھا وہ خود ہی کر لیتے تھے۔ خیر جب 2 گھنٹہ تاخیر ہوئی تو اعلیٰ حضرت کو جلال آیا اور آپ نے آہستہ جو ہے تماچا رسید کر دیا۔ لیکن تماچا رسید کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ بالکل اپنے کام میں لگ گئے، پوری رات ٹینشن میں رہے، فکر میں لگے رہے کہ میں نے کیوں مارا،
یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ یہ تقوی کی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر مستحب کے خلاف، مباح کے خلاف بھی اگر کوئی کام ہو جائے تو دل کی کیفیت زیر و زبر ہونے لگتی ہے، میں نے غلط کیا، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ وہ مستحب کو چھوڑ کے پچھتاتے تھے۔ ہم فرض ایک نہیں 10 سال 15 سال سے فرض چھوڑ رہے ہیں، مگر کھانا بھی وہی ہے، پہننا بھی وہی ہے، اوڑھنا بھی وہی ہے، اور پوری زمین پر دندناتے پھر رہے ہیں جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ حضور کے صحابہ مسجد میں بیٹھ کر صرف تھوڑا سا ہنسے تھے اور ہنسی کی آواز حضور کے کانوں تک پہنچ گئی تو حضور جلال میں حجرے سے باہر نکلے اور قرآن کی آیت اتری، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ قرآن نازل ہو چکا ہے، کیا لوگوں کے دل اب بھی نہیں پگھلے، اب بھی ہنستے ہیں؟ حضور نے فرمایا، کس فرشتے نے آ کر تم کو بشارت دی ہے کہ تم جنت میں پہنچ چکے ہو؟ کیوں ہنستے ہو میرے صحابہ؟ تو صحابہ سہم گئے، کہنے لگے حضور اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہنے لگے جتنا ہنسے ہو اب اتنا رو اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے عزیز دوستوں، کچھ محسوس کرنے کی کوشش کرے، ہو تو گئی، اب کتنی تقریریں ہوگی، اور طوفان نو لانے سے کیا فائدہ ہے چشمے دید، 2 بوند ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے۔ کتنی تقریریں سنیں گے ہم، اور کتنے خطیبوں کو سنیں گے ہم، بدلیں گے کب اپنے آپ کو؟ کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جو قوم خود کو بدلنے کی فکر نہیں کرتی، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ تو پوری رات اعلیٰ حضرت اسی فکر میں لگے رہے، ٹینشن میں، اور اس کے بعد اس بچے کو بلایا اور فرمایا، وقت کا امام ایک بچے کے سامنے جھک گیا اور کہنے لگے، بیٹے میں نے تجھ کو مارا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو معاف کر دو۔ اور اپنے ہاتھ سے اس منظر کو یاد کرنے کے بعد پلکیں بھیگ جاتی ہیں۔ کیا کیفیت رہی ہوگی، کیا منظر رہا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے سر سے ٹوپی اتار دی اور فرمایا، بیٹا احمد رضا کو مارو، میں نے تم کو مارا، تم بدلہ لو مجھ سے۔ وہ بچہ سہم گیا، گھبرا گیا، کہنے لگے حضور میں نے معاف کر دیا۔ بولے نہیں، تم نابالغ ہو، نابالغ کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے، تم مارو۔ وہ نہیں مار رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت اس بچے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے اور خود ہی سے اپنے سر پہ کافی دیر تک مارتے رہے اور کہتے رہے، احمد رضا تو نے اسے مارا تھا، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ یہ اوراق جو ہے نا چھپ کے رہ گئے اعلیٰ حضرت کی زندگی کے۔ یہ تقویٰ ہے؟ کیا کسی کے ساتھ ہم نے ناانصافی کی، غلط کیا، ان کے حق کو غصب کیا، ان کے دل کو توڑا؟ کبھی ایسا ہوا کہ جا کے ہم نے معافی مانگ لی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہوگا شاید، اس لیے کہ ہم نے تو سوچا نماز 5 وقت کی پڑھ لیے، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو گئے، اب جو چاہیں کریں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حضور نے تو یہاں تک فرمایا، کسی نیک کی ساری نیکیاں ایک طرف، اگر کسی بندے خدا کا ایک بار بھی دل توڑا ہے تو وہ ایک گناہ ایک طرف، اللہ اس گناہ کا حساب لے گا، ان نیکیوں کو نہیں دیکھے گا۔ بہت آسان سمجھ لیا ہم نے، بہت آسان سمجھ لیا ہم نے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا تقویٰ ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے پوتے حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان کو سبق نہ سنانے کی وجہ سے مار دیا۔ اعلیٰ حضرت نے مارا اپنے بیٹے حضور حجت الاسلام کو، تو وہاں پہ دادی بیٹھی ہوئی تھی اعلیٰ حضرت کی والدہ، تو اعلیٰ حضرت کی والدہ نے کہا کہ کیوں مارتے ہو حامد رضا کو؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ سبق نہیں سناتا ٹھیک سے، سبق یاد نہیں کرتا۔ اب پوتے کی محبت میں اعلیٰ حضرت کی والدہ کو غصہ آ گیا، اعلیٰ حضرت کی آواز بھی تھوڑی بلند ہو گئی، اللہ اکبر،
صرف اس لیے کہ ماں کے دل کو سکون پہنچ سکے اور حضور حجت الاسلام کو جو مارا اس کا کفارہ ہو سکے، اعلیٰ حضرت رکوع کی طرح جھک گئے اور اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ امی جان مجھ کو ماریے، اور جب تک آپ کا دل ٹھنڈا نہ ہو تب تک ماریے۔ بہرحال یہ 2-3 مثالیں تھی اعلیٰ حضرت کی زندگی کی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے پوری زندگی وہ امام اہل سنت کہ پہلا روزہ رکھتے ہیں، جن کے بچپنے کے تقوی کا یہ عالم ہے، ان کے بڑھاپے کے تقوی کو لفظوں میں کون بیان کر سکتا ہے۔ پہلا روزہ رکھے، گرمی کا موسم تھا، چہرے کی حالت بدل گئی تو آپ کے والد ماجد علامہ نقی علی خان بند کمرے میں لے گئے اور فرنی پیش کیا اور فرمایا بیٹے اسے تناول کر لو، تمہارے چہرے کی حالت بدل گئی ہے، روزہ مکمل نہیں کر سکو گے۔ تو اس 6 سال کی عمر میں یا 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کیوں میں کھا لوں؟ تو اعلیٰ حضرت کے والد نے کہا کہ کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، بند کمرے میں ہے۔ یہی ہے تقوی، لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچنا تقوی نہیں ہے، تنہائی میں گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے، خلوت کی حفاظت کا نام تقوی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہی جواب دیا کہ ابا حضور اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، جس رب کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ بس یہی وہ بات ہے، اسی کیفیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بچپنے کے تقوی کا عالم ہے۔ آپ کو معلوم پڑا بچپنے کی عمر میں کہ حضور کا روزہ اس طرف ہے، غوث پاک کا روزہ اس طرف ہے، پوری زندگی نہ اس طرف رخ کر کے تھوکے نہ کبھی اس طرف پاؤں پھیلا کے سوئے۔ یہ امام اہل سنت ہے، یہ تاجدار بریلی کا تقوی ہے۔ اور تقوی والوں کے بارے ہی میں قرآن نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ان لوگوں کی نیکیاں قبول فرماتا ہے جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اعدت للمتقین، جس جنت کی بات قرآن نے بار بار کی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے جن کے دلوں میں تقوی ہے۔ ساری چیزیں تقوی پہ آ کر جو ہے سمٹ گئی ہے، تقوی ہی معیار فضیلت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو یہ تقوی جو ہے یہ دل کا لباس ہے۔ اس دل کو اگر دنیا کی محبت سے، گناہوں کے میل سے بچانا ہے، جیسے ظاہری کپڑوں سے بدن کو گرد و غبار سے بچاتے ہیں، ویسے ہی دل کا لباس تقوی ہے۔ دل کو بھی پہنائیے، دل بے لباس پڑا ہوا ہے ایک زمانے سے، کپڑا نہیں پہنا ہے ہم نے دل کو، اسی لیے گناہوں کے اثرات اس میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر تقوی کا لباس پہنا دیا تو یہ دل محفوظ ہو جائے گا۔ اور تقوی کا ایک معنی ہوتا ہی ہے بچنا۔ زندگی بھر ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے بچتا ہے، اللہ ایسے تقوی والوں کو نار دوزخ سے بچا لیتا ہے اور جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو دوزخ میں گرنے سے بچا لیا گیا اور جنت میں سلامتی کے ساتھ قدم پڑ گئے، یہ وہی ہے جو حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہم کو حقیقی کامیابی نصیب فرمائے، تقوی کی دولت نصیب فرمائے، متقین میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ گرتے پڑتے ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم سب جو بھی کرتے ہیں اس میں رہ جانے والی کمیوں کو اللہ معاف فرمائے، ہماری نیکیوں کو اللہ قبر کے لیے روشنی بنائے، محشر کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو ظاہری لباس کے انتظام کے ساتھ ساتھ باطنی لباس کے انتظام کی توفیق عطا فرمائے۔